پراٹھا اس کے ساتھ یا سالن. سیم. اور دوسری جو سب سے میری مزیدار چیز ہے نا وہ ہے میں جلیبی دودھ میں بھگو کے رات کو وہ رکھ تو دے. میرے بھائی کو بھی بڑا پسند ہے ہاں یہ چیز. بہت مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ ایک تو جلیبی تھوڑی سی ہیوی ہوتی ہے نا تو آپ کے پیٹ میں رہتی ہے, اور دوسرے چونکہ مجھے پسند ہے تو لہٰذا وہ ویسی بڑی اچھی لگتی ہے پھولنے کے بعد, اور اس میں مٹھاس تھوڑی کم دودھ میں مل جاتی ہے, تو وہ میری پسند چیز ہے بس. اور اس کے علاوہ مجھے کوئی اتنا خاص وہ پسند نہیں ہے. اچھا بھائی پتہ نہیں لوگ اتنی آئلی پھینیاں کس طرح کھا نہیں بھائی لیتے ہیں. وہ تو پتہ نہیں بچپن میں میں پتہ مجھے نہیں, لگتا میں ہے حیران ہوتی ہوں کہ وہ تو ہضم وہ کس طرح کر لیتے ہیں, بہت ہیوی. بڑے مام سے لے کے آیا تو کوشی, لیکن وہ میرا خیال ہے دو چمچ کھائے, اس کے بعد وہ گھی لگا اس میں. بہت میں نے زیادہ ایسی سی ہوتا ہے, متلی متلی کی کیفیت ہونے لگتی ہے. ہاں بس وہ اب اصل میں نہ وہ ہاضمے رہے نہ وہ ذائقے رہے, ذائقے بھی بدل گئے نا. ہاں یہ تو ہے, لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے, یہ ہے تو بھائی اتنا آئل نہ یوز کریں, اب نقصان دہ ہوتا ہے آئل جو ہے, بڑا نقصان دہ. باہر بھی آ جائیں آپ. سپاہی بازو. ہاں پہلے چاول پھر وہ آپ تو ذہن میں سوائے کھانے کا کچھ گھومتے ہی نہیں. بھائی میں کیا کروں, آج کل میرے ساتھ ہو یہی رہا ہے, ایک چیز ہاں کھا لیتی ہوں پھر میرا دل کرتا تو ہے بھائی رمضان میں تو چاٹ آپ اگر. اچھائی نظروں سے دیکھ رہی ہوں گی دل میں. نہیں تو اللہ مجھے سے پھر اس میں وہ ہو جاتا ہے, پھر نہیں ویسے مسئلہ. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یہ حقیقت ہے ہاں کہ بس یہ آپ نہیں, اس کا روزہ مسئلہ رکھ نہیں لیں ہوتا. اس کے ہاں بعد کچھ قدرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو صبر عطا فرماتا ذہن ہے آپ کو. ذہن ہاں کو پتا ہے کہ آپ نے نہیں کھانا, کچھ سوچنا بھی ہاں, نہیں ہے ایسا. اور یہی روزے کی سب سے بڑی خوبی ہے. لیکن آج کل تو میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ کھانا بھی کھا لیا, فلا چاٹ کھانے کو دل کر رہا, بڑی چٹپٹی چیزیں. ہوں یہ ہے چکر. اچھا جی, چلے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ٹائم پہ اسکول اور کالجز میں نا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بڑی مختلف سرگرمیاں ہوا کرتی تھی, اور لوگ بچے بچیاں اسٹوڈینٹس یہ سب بڑا پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے. بڑا مطلب ایک بہت مزہ آتا تھا. ہماری تو اسکول میں بزم ادب بھی ہوا کرتا تھا, تو کچھ اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کے بھی اسکول میں یہ ہوتا تھا. اصل میں دیکھیے اسکولوں میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا جسے ہم کہتے تھے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز, لیکن وہ کسی نہ کسی صورت سے آپ کو ایجوکیٹ کرتی تھی. ان میں مضمون نویس کے مقابلے ہوتے تھے, ٹھیک ہے جی, آپ کو ایسیز دیے جاتے تھے مختلف سبجیکٹس پہ ایسے لکھ کر لائیں. اچھا تقریری مقابلے ہوتے تھے ریگولرلی. بیت بازی ایک ہوتی تھی جس میں آپ جی اشعار یاد آتے تھے, اور اس کے بعد آپ پوری ٹیم بنا دی جاتی تھی. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا تھا, آپ کی ووکیبلری بڑھتی تھی, اور لوگ اور زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے کہ پھر ان کو وہ کتابیں خشک نہیں لگتی تھی کیونکہ آلریڈی انہوں نے بہت سی چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی. اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب آپ صرف کتابیں لاد دی جاتی ہیں یہاں پہ, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5ویں 6 تک تو آپ کو ہوم ورک بھی نہیں دیا جاتا. بچے جاتے ہیں اپنے بس صرف اسکول میں بیٹھتے ہیں اور کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا معیار وہ نہیں رہا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, اور وہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہی تھا. لوگوں کی نالج بہت تھی. اب تو آپ کسی بچے سے آپ پوچھیں تو اب اردو کے بارے میں تو خیر ہم انفارچونیٹلی ایک یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ ہم فیشن سمجھنے لگے ہیں کہ انگلش بولنا جی اور اور انگلش اسکول میں پڑھنا. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ اور ہمیں تو اردو آتی نہیں, ہاں ہم ظاہر ہی کریں گے ہمیں اردو نہیں آتی. اور اردو کو انگلش اسٹائل میں بولنا. ہاں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے, ساری دنیا فخر کرتی ہے. آپ دیکھیے چائنا آپ جائیں گے, ان سب کو انگریزی آتی ہے, وہ بولیں گے چائنیز میں, تقریر کریں گے چائنیز میں, ہاں ٹھیک ہے. بالکل. میں آپ جائیں گے, آپ کو ٹیکسی ڈرائیور کا پتا ہوگا کہ اس کو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے انگلش, لیکن وہ آپ سے فرینچ میں بات کرنے کی کوشش کرے گا. تو تمام قومیں اپنی لینگویج جو ہے اس پہ فخر کرتی ہیں اور اسے استعمال کرتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا جی ہمارے یہاں پر کیا پرابلم ہے یہاں محبت کا اظہار بھی ہے بھائی. پر اگر آپ اس کو آن کر رہے ہیں, اب اپنی ہاں زبان کو آن کر رہے ہیں, تو یہ محبت کا اظہار ہے. جی ہاں, اور کوئی اس میں کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کمپلیکس تو بالکل نہیں ہونا کہ چاہیے, اور بلا وجہ ہاں آپ کو مطلب انگریزی الفاظ بولنے بھی نہیں چاہیے. اس میں کوئی ہاں اپنی حیثیت جتانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ انگریزی نہیں, الفاظ جب جھجک سے متبادل ہے بھی جہاں اردو میں ضروری جب ہے تو پھر کیوں. ہاں جہاں ضروری ہو وہاں آپ بولیں, کیونکہ اردو میں تو ایک ایسی لینگویج ہے, ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں اتنی وسعت ہے. آپ دیکھیں اس میں عربک ہے, اس میں ٹرکش تو خیر یہ وہیں سے نکلی تھی. اچھا فارسی کے الفاظ ہیں, اس میں دنیا بھر کی ہر زبان کے اس میں الفاظ موجود ہیں, اور وہ کھپ جاتے ہیں اس میں. بالکل کھپنے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ہاں لیکن
یہ بھی کچھ ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، یہ بڑا نقصان دہ ہمارے لیے. پھر ایسے ہی ہوگا نا، یہ زبانوں کی تنزلی اور زبان یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی لینگویج کو فروغ نہیں دے رہے، اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کی بھی ہے کتنی ساری. اب دیکھیں نا، اگر کوئی کورس ہے آپ انگلش کے بجائے اردو میں اب بھی ہے وہ، تو آپ کو اپنی زبان میں وہ چیز زیادہ سمجھ آئے گی. تو اب ہمارے یہی ہے نا، ریٹافیکیشن ہے، یا پھر بس ایک ایگزام دینے کے لیے ہم وہ یاد کر لیتے ہیں، سمجھ تو نہیں آتی نا اچھی سے. بس وہ یہی ہے کہ ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے انفارچونیٹلی، اور ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کی تقلید زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اپنا کلچر، ہماری ثقافت، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا کھانا پینا، ہر چیز کسی سے بھی کم نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی جو لوگ وہاں باہر سے آتے ہیں، وہ ہر چیز کی ہماری تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان میں یہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو ڈیگریڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں. ہاں یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے. دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے جس میں برائی خرابی نہیں ہے اور صرف اچھائیاں ہیں؟ ہر ملک کی پرابلمز بھی ہیں، ہر ملک میں غربت بھی ہے، ہر ملک میں گندگی بھی ہے، لیکن ہم اپنی چیزوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ہم اپنی اچھائیاں جو ہے نا، اب ہم جی نیگیٹو اتنے ہیں کہ اگر ہم، وہ میرا ایک دوست ہمیشہ بڑے مذاق میں کہتا ہے یار ہماری عادت تو یہ ہو گئی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہو کوئی فرشتہ آگے بیٹھ جائے اور وہ اپنے آپ بالکل. کو تعارف کروائے کہ جی میں فرشتہ ہوں، اور ہاں ہمارے ساتھ کھانا کھائے، جب اٹھ کے جائے گا تو ہم میں سے وہ جو 4 آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ کہے گا یار کہہ تو رہا تھا یہ فرشتہ، ہمیں تو نہیں لگتا، دیکھو یار اس کے چلنے کا انداز دیکھو، یہ تو فرشتوں کا انداز تو ہاں، نہیں ہوتا. اس میں بھی ایسا وہ تو نہیں ہوتا. شروع اور کر ٹیڑھا دیتے ہیں. ٹیڑھا سا، وہ تو اڑ بھی ٹیڑھا ٹیڑھا سا رہا تھا. یا یہ تو ہے نہیں، وہ تو ہماری. ہر قسم کی عادت ہوتی ہے. یہ آپ نے جی نہیں، کہا. آج کل آدمی بھی کسی خاتون سے کم نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ایک لطیفہ ہے کہ ایک جو ایک میاں بیوی تھے، تو ان میں ہمیشہ وہ جو عورت تھی بڑی جھگڑالو تھی، تو وہ بھی اپنے میاں کو تانے دیا کرتی، تم یہ نہیں کرتے ہو، تم وہ نہیں کرتے ہو، فلاں نہیں کرتے ہو. ہر وقت وہ بیچارہ تنگ آیا ہوا ہوتا تھا. اچھا ایک دن وہ باہر گیا، اس نے کوئی اچھا کام کیا، تو ایک بزرگ نے اس کو کہا کہ جا بچے، میں تجھے خوش ہو کے ایک طاقت دیتا ہوں، تو اڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے کہا کہ میں اڑ کے دکھاؤں؟ اس نے کہا ہاں اڑو، تمہیں طاقت آ گئی ہے. اس نے اڑنا شروع کیا. اب وہ جناب خاص طور سے اپنے گھر کی طرف گیا. وہ اب وہ گھر کے اوپر کبھی وہ ڈائیو کرے، نیچے آئے، کبھی اوپر جائے، کبھی ٹیڑھا اڑے، کبھی سیدھا اڑے. تو بڑے بازار محلے والے سب جمع ہو گئے لوگ کہ یار دیکھو کوئی بندہ اڑ رہا ہے. خیر وہ بڑی دیر اڑتا رہا، آدھے گھنٹے کے بعد وہ اترا، بزرگ کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا، تو آگے اس نے جب دروازہ کھٹکایا تو بیوی آئی. کہنے لگی کہاں تھے تم اتنی دیر سے، کہاں غائب تھے؟ تو کہنے لگا ہاں نہیں وہ مجھے ایک کام تھا، بس میں گیا ہوا تھا کسی سے ملنے کے لیے، لیکن ابھی ارے سنو ابھی تم نے وہ دیکھا جو ایک آدمی اڑ رہا تھا اوپر؟ کہنے لگا ہاں دیکھو تم یہ دیکھو میں تو تم کوئی کام تم نہیں کرتے، دیکھو نا وہ کتنی اچھی طرح اڑ رہا تھا. اور وہ ہاں اوپر ہمارے گھر کے اوپر سے بھی گزرا. تو کہنے لگا ہاں تمہیں پسند آیا؟ تو تمہیں پتا ہے میں ہی وہ تھا. تو وہ اور چپ رہی، پھر کہنے لگی ہاں جب بھی میں سوچ رہا تھا ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہو. بالکل. اور یہ ایک واقعہ، یہ شاید ملا کوئی تھے، ہاں مجھے نام بھول رہا ہے ان کا اور ان کی بیگم کا کچھ، یہ میں نے پڑھا تھا یہ. اور یہ واقعی یہ ہے عورت تو ہر چیز میں کیڑے نکالتی ہے. بالکل. یہ آپ حساب کتاب ہے. صحیح ایسی. ایسے اگر آپ عورت ہوتے، مطلب ایسے ہی ایسے میں تو نہیں، میں بڑا آنے دینے والا عورت ہوتا ویسے. اچھا ہاں لگتا تو نہیں مجھے کہ ایسے تانے. ہاں اپنی بیوی کو کوئی کھانے پینے کی اس پہ تو دے بھی سکتے ہیں، نہیں بیوی کو تو خیر میں نہیں لیکن بات نہیں آپ بڑے، کرتا، یہ ہے کہ آپ ویسے بڑے. اگر میں بیوی نہیں ہوتا میرا نہیں تو خیال، ہاں اچھا لگتا تو نہیں ہے ویسے. یہ اگر ایسا اگر ہوتا تو نہ ہوتا تو کیا ہاں ہوتا، تو وہ ہاں والی ہوتا بات تو کیا ہوتا. ہاں اللہ نے جو بنایا بھائی اچھا بنایا، بس اللہ کا وہ شکر تو ہے. بالکل ہے، شکر الحمدللہ. ہاں تو کچھ آج کل یہ بھی ٹرینڈ کچھ ہوا ہوا ہے نا کہ جو آدمی ہیں وہ عورت کا روپ دھار رہے ہیں. یہ بھی قیامت ہی کی نشانی ہے ویسے. نہیں تو یہ ہماری آپ کو پتا ہے یہ پیشن گوئیوں میں شامل ہے. ہمارے جی حضور بالکل، اکبر دو عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں جو 900 کے قریب پیشن گوئیاں تحریر فرمائی ہیں، اگر آپ وہ